الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم نماز اور روزے کے فدیے سے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ ہم نے آیت کریمہ پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ تو روزے کا فدیہ کیا بتایا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ رمضان شریف کے مہینے میں جو روزہ نہ رکھ سکے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ اس کا فدیہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ یعنی جس بوڑھے مرد یا عورت کو بڑھاپے کی کمزوری سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے۔ یہ تو ہوا جو رمضان شریف کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہو گیا، آئندہ بھی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، تو فدیہ دے گا، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا۔ بہت سے گھروں میں ضعیف رہتے ہیں مرد یا عورتیں، دیکھ لیا کریں کتنے روزے ان کے رہ گئے، اس کا فدیہ نکال دیا کریں، فدیہ دے دیا کریں۔ اب کوئی آدمی مر گیا اور اس کے ذمے کچھ روزے رہ گئے، کچھ نمازیں رہ گئیں، اب ظاہر سی بات وہ تو اور مجبور ہو گیا۔ یہ تو زندہ تھا، کمزور تھا، نہیں رکھ سکتا تھا، وہ فدیہ دے گا۔ جو آدمی مر چکا ہے اور اس کے ذمے نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کی طرف سے نماز اور روزے کا فدیہ ادا کیا جائے، اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کتاب الصوم میں ہے، قال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات وعلیہ صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین۔ جو کوئی مر جائے اور اس کے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہوں، تو چاہیے کہ اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیا جائے۔ جہاں کہیں بھی ایک مسکین کو کھانا دینے کی بات آتی ہے تو مطلب ہوتا ہے دونوں وقت بھر پیٹ کھانا دینا، یا ایک فطرہ کے برابر گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا
کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولکن یطعم عنہ مکان کل یوم مدین من حنطۃ۔ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، لیکن اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے 2 مد گیہوں صدقہ کرے۔ تو کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسے کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، روزہ رکھ کر کے اس کا ثواب دے سکتا ہے، نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب دے سکتا ہے، لیکن اس نماز اور روزہ کے ثواب سے اس کے اوپر جو نماز باقی ہے یا اس کے ذمہ جو روزہ باقی ہے وہ ساقط نہیں۔ تو کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ثواب دے سکتا ہے۔ سید احمد طہطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فدیہ دے کر روزہ ساقط کرنے کے بارے میں نص وارد ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ شیخ فانی کے حق میں فدیہ دے کر اس کا روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مشائخ اس بات پر متفق ہیں، اس مسئلے میں نماز روزے کے مثل ہے، اس لیے کہ وہ روزے سے اہم ہے۔ تو جس طرح سے روزے کا فدیہ ہوتا ہے، ایسی نماز کا بھی فدیہ ادا کیا جائے گا۔ در مختار میں ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس کے ذمے نمازوں اور روزوں کی قضا باقی ہو اور کفارے کی وصیت کر گیا، مرتے مرتے کہہ گیا کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں، اتنے روزے باقی ہیں، تو اس کا کفارہ ادا کر دینا، وصیت کر گیا اگر، تو ہر نماز اور ہر روزے کے بدلے آدھا سا گیہوں صدقہ فطر کی طرح اس کے تہائی مال میں سے دیے جائیں، یعنی جو کچھ مال چھوڑ کے گیا ہے، گھر کھیت جائیداد وغیرہ، اس کے تہائی 1/3 مال میں سے پہلے اس کے نماز اور روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا، جو مال بعد اور باقی مال جو ہے ورثہ میں بانٹا جائے گا، سارا مال نہیں بٹے گا، تہائی مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات اگر کئی سال کی نماز باقی ہے، کئی سال کے روزے باقی ہیں، تو کئی کنٹل فدیہ ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر میت نے کچھ مال نہیں چھوڑا، اتنا غریب تھا، مر گیا، کچھ نہیں چھوڑا، اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، تو اس کا وارث آدھا سا گیہوں لے کر ایک نماز یا ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو دے دے۔ اس طرح سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہوا یا ایک نماز کا فدیہ ادا ہوا، پھر وہ غریب اس وارث کو واپس کر دے اور اس کے بعد پھر یہ اس غریب کو دے، اسی طرح اتنی بار لوٹ پھیر کرے کہ سب نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ یہ حیلہ شرعی کی صورت ہے۔ یہ تو صورت ہوئی کہ اگر اس نے وصیت کیا تب تو ضرور دینا ہے۔ در مختار میں ہے کہ اگر میت نے وصیت نہیں کی، مر گیا، اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، اس نے وصیت نہیں کی، پھر بھی وارث نے فدیہ ادا کر دیا، اپنی خوشی سے، اپنے مال سے اس نے فدیہ ادا کر دیا، تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو میت کے ذمے اگر نماز روزہ کی قضا باقی ہے اور اس نے فدیے کی وصیت نہیں کی ہے، پھر بھی اپنے اس عزیز کو بری الذمہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے جس قدر نماز اور روزے اس کے ذمے ہوں ان کا فدیہ نکال دیں۔ جو فطرے کی مقدار ہے وہ ایک نماز کا فدیہ ہے اور وہی ایک روزے کا بھی فدیہ ہے۔ ایک دن کی 6 نمازیں، 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا، 6 نماز، 5 فرض اور 1 وتر واجب، اور 1 سال کے روزوں کا فدیہ 30 فطرے کے برابر، کیونکہ سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، تو 30 فطرے کے برابر گیہوں یا ان کی قیمت
اور ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 6 فطرے کے برابر۔ اب اس سے آپ جوڑیں 1 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ باقی ہیں تو ان کا فدیہ کتنا ہوگا؟ 1 سال کی نمازوں کا فدیہ 355 دن ہوتے ہیں سال میں قمری تاریخ کے اعتبار سے، اور ہر دن 6 نمازوں کا فدیہ تو 2130 نمازوں کا فدیہ ہوا 1 سال میں، 2130 نمازیں۔ تو اتنا جو ہے فطرہ جو ہے فطرے کے برابر جو ہے 2130 فطرے کے برابر جو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ اسقاط کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اسقاط کہتے ہیں۔ اسقاط کا مطلب میت کے ذمے جو شرعی احکام رہ گئے ہوں ان کو اس کے ذمے سے دور کر دینا، ساقط کر دینا۔ اسقاط کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے شرعی احکام رہ جاتے ہیں، عمدن سہون خطاً رہ جاتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا، اب مرنے کے بعد ان کی سزا میں گرفتار ہے، اب نہ تو وہ ادا کرنے کی طاقت ہے اس میں، نہ اس سے چھوٹنے کی کوئی سبیل ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس بے کسی کی حالت میں اس میت کی دستگیری کرنے کے کچھ طریقے تجویز فرما دیے۔ اگر میت کا ولی وہ طریقہ میت کی طرف سے کر دے تو بیچارہ مردہ چھوٹ جائے، عذاب سے نجات پا جائے۔ اسی طریقے کا نام اسقاط ہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک طرح میت کی مدد ہے۔ اب اسقاط کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہوا، کسی کا باپ مرا یا ماں مری یا کوئی بھی عزیز فوت ہوا مرا، تو اس مرنے والے کی عمر معلوم کی جائے کہ اس کی عمر کل کتنی تھی۔ اس میں سے 9 سال عورت کے لیے نابالغی کے نکال دیے جائیں اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیے جائیں، کیونکہ مرد کم سے کم 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے اور لڑکی کم سے کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے۔ تو عورت جو ہے کے لیے جو ہے 9 سال نکال دیے جائیں، اگر مرد ہے تو 12 سال نکال دیے جائیں نابالغی کے۔ اب جتنے سال بچے اس میں حساب لگائیں کہ کتنی مدت کو بے نمازی یا بے روزہ رہا، یا کس قدر نمازیں اس کی باقی رہ گئیں یا روزے اس کے باقی رہ گئے۔ اب جتنی نمازیں اور روزے اس کے ذمے ہیں، فی نماز 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کریں، ایسے فی روزہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کریں۔ شارح بخاری نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی نزہۃ القاری، تو 3 جلد میں فرمایا ہے کہ جو لوگ فاتحہ میں خرچ کرتے ہیں، کہیں فاتحہ میں بہت کافی لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ فاتحہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ میت کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں کے فدیے کی نیت سے مسکینوں کو کھلائیں۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں، جو روزے چھوٹے ہیں، ان کے فدیے کی نیت سے مسکینوں کو کھلائیں تو یہ ایصال ثواب سے زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر فرمایا کہ 1 نماز اور 1 روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اب اگر کسی کے ذمے 10-20 سال کی نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سینکڑوں کنٹل غلہ خیرات کرنا ہوگا۔ کوئی مالدار بہت دیندار ہو تو شاید یہ کر سکے، اپنے باپ یا ماں یا دادا دادی کی طرف سے نکال سکے، مگر غریبوں سے تو ناممکن ہے۔ اگر امیر بھی ہے لیکن اتنا اہل صاحب دل نہیں ہے، اس کے لیے بھی مشکل کام ہے یہ۔ تو اب اس کے لیے حیلہ شرعی کرنا ہوگا، غریبوں کے لیے خاص طور سے حیلہ شرعی کرنا ہوگا۔ اور حیلہ شرعی کا بہترین طریقہ کہ جس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ ہے کہ ایک کپڑا لے لے، کپڑا یا کوئی سامان لے لے، کپڑا ہو گیا کوئی چیز عاقل بالغ کو دکھائے جو زکوٰۃ کا مصرف ہو، کوئی غریب ہو فقیر یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو وہ کپڑا دکھا دے یا قلم ہے یا کچھ چیز دکھا دے،
اور فدیے کی جتنی رقم بنتی ہو، مثلا 1,00,000 روپے، اتنے روپے کے بدلے میں اس چیز کو اس غریب سے خریدنے کو کہے کہ لو یہ قلم ہے یا یہ کپڑا ہے، تم 1,00,000 روپے میں مجھ سے خرید لو، اور بتا دے کہ سب روپے ہم تمہیں دیں گے۔ ظاہر سی بات، تو کہاں سے خریدے گا؟ ہم تمہیں روپے دیں گے، ان سے تم اس کی قیمت ادا کر دینا، وہ یقیناً قبول کر لے گا، اس لیے کہ وہ چیز اس کو مفت ہی حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو قبول کر لینے کے بعد بیع ہو گئی، خرید و فروخت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے حوالے وہ کپڑا یا جو بھی چیز ہے اس کو دے دیں، اور ایک بڑی رقم اس غریب کے ہاتھ میں فدیے کی نیت سے دیں۔ جب وہ ان روپیوں پر قبضہ کر لے تو اس سے اپنے بیچے ہوئے سامان کی قیمت وصول کر لے۔ اگر وہ نہ دے تو زبردستی وصول کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایک بار ایسا کرنے میں فدیہ کی رقم پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، اتنی کافی رقم تھی، جتنے سے فدیہ ادا ہو جاتا۔ اگر نہیں پوری ہوئی، کم تھوڑی رقم ہے، 10,000 روپیہ ہے اور 1,00,000 روپے فدیہ دینا ہے، تو چند بار ایسے ہی کرے، چند بار ایسے ہی کرے یہاں تک کہ وہ پوری ہو جائے۔ بہرحال حیلہ شرعی کر کے ہی اس کے ذمے سے نمازیں اور روزے ساقط کر دے۔ 10,000 روپے تو کئی بار میں اس کو دے، پھر وہ واپس کرے، پھر اس کو دے، پھر وہ آپ کو دے دے، اس طرح سے یہ حیلہ شرعی ہے، ایک تدبیر ہے اس گنہگار کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فاتحے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، 30واں، 10واں، 20واں، 40واں، اور جس سے مردے کا فائدہ ہے، قبر کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے، اس کے ذمہ نماز روزے جو ہیں ساقط ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس کا رواج ڈالنا چاہیے باقاعدہ۔ اور حیلہ شرعی کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو شرعی حیلہ ہوتا ہے، یہ جو تدبیر کی جاتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بہت سے لوگ جو حیلہ شرعی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم وہ آیت بھی سنا دیتے ہیں آپ کو، حدیث بھی سنا دیتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام سے، کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو، اپنی بیوی کو اس جھاڑو سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم تھوڑا سیاق و سباق آپ کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ قرآن شریف کی چند آیتوں کی تفسیر میں آپ کو اردو میں سنا دے رہا ہوں۔ ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، حسن صورت بھی، یعنی انتہائی حسین و جمیل تھے۔ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، وہ بہت حسین تھے، خوبصورت تھے۔ کثرت اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ کثرت اموال بھی، مال و دولت بہت زیادہ تھے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ سنت الہیہ ہے، اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے وہ۔ تو آزمائش میں ڈالا تو آپ کے فرزند و اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ زلزلہ آیا، مکان گرا، سب بچے ختم ہو گئے۔ تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ نیچے سے آگ نکلی، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا، اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ کہتے اللہ کا شکر ہے، حمد الہی بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، جس کا تھا اسی نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دیا میرے پاس رکھا، اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ ابھی تک آپ کا بدن سلامت تھا، پھر آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے،
بدن مبارک سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی، گاؤں سے باہر جا کے وہیں رہنے لگے۔ سوائے آپ کی بیوی صاحبہ کے سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کی بیوی تھیں، وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں اور یہ حالت سالہ سال رہی۔ ان کی بیوی کا نام رحمت تھا، بی بی رحمت، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، خدمت کرتی رہیں، دیکھ بھال کرتی رہیں، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال کرتی رہیں۔ ایک دن بیوی نے عرض کیا، لو دعوت اللہ تعالی، کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں دور فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی کا زمانہ کتنا تھا، جب میں خوشحال تھا، آرام سے تھا، میرے پاس دولت تھی، زمانہ کتنا تھا؟ زوجہ نے کہا 80 سال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جب کہ میری آزمائش کا وقت اتنا نہیں جتنا میری خوشحالی کا تھا۔ ابھی آزمائش کچھ دنوں سے ہے اور خوشحالی زمانہ بہت لمبا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے زوجہ کو طلب فرمایا، بیوی کو بلایا، آواز دیا، تو کچھ دیر سے حاضر ہوئیں۔ حاضر ہونے کو دیر ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے، بیماری کی وجہ سے مزاج میں سختی آ گئی تھی، اور ناراضگی کی ایک وجہ اور مفسرین نے بیان کی ہے کہ شیطان آپ کی بیوی کے پاس آیا، طبیب کی صورت میں، ایک ڈاکٹر حکیم کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے شوہر بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہو تو میں انہیں ایک دوا دے سکتا ہوں، اس دوا سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو مجھے کچھ اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں چاہیے، بس اس کے بدلے میں میرا شکریہ ادا کریں، اور ان لفظوں میں شکریہ ادا کریں کہ انتا شفیتنی، کہ تو نے مجھے ٹھیک کر دیا، تو نے مجھے ٹھیک کر دیا، یعنی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا کر دیا، بس خالی اتنا ہی کہہ دیں۔ آپ کی بیوی نے یہ بات معمولی سمجھی، سوچا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آئیں اور آ کر انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ سمجھ گئے کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تو یہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے شفا دے دی، تو نے ٹھیک کر دیا؟ نبی کی شان تو یہ ہوتی، کیا کہتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے، تو ناراض ہونے کا سبب جو بھی ہو، ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا، قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 کوڑا، 100 ڈنڈا مارنے کی قسم کھائی، اور یہ کہا کہ ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، یہ آپ نے قسم کھا لی تھی۔ پھر آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اور اس چشمے سے آپ پانی پئیں اور نہائیں، آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، چشمہ جاری ہوا، آپ نے اس میں غسل فرمایا، نہانے سے ظاہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی، اس کا پانی پیا، اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا، اب پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو گئے، اور جنتی لباس پہن کے اور بھی اچھے لگتے ہوں گے، حسین لگتے ہوں گے جنتی لباس پہن کر کے۔ آپ وہ لباس پہن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے،
آپ کی بیوی وہاں نہیں تھیں، وہ آئیں تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور وہ آپ ہی سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک صاحب بیمار تھے، وہ کہاں گئے؟ پریشان ہو کر بولی، کہیں کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا؟ تب آپ نے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے، اب آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرمایا اور بیوی صاحبہ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور کثیر اولاد ہوئی، مال و دولت اور سب کچھ پہلے سے زیادہ عطا ہوا۔ چونکہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں ٹھیک ہو کر 100 ڈنڈے ماروں گا، اب تندرست ہو گئے تو قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی بیوی، ان کا نام بھی رحمت تھا، ان کی بیوی رحمت کو کوڑوں سے بچا لیا۔ یہ بھی پریشان تھے کہ میں 100 کوڑے ماروں، 100 ڈنڈا ایک عورت پر پڑ جائے، عورت نازک ایسی ہوتی ہے، وہ بچے گی نہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا اے ایوب آپ 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے لیں، ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 تیلیاں ہوں، اور اپنی بیوی کو آہستہ سے مار دیں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے ایک جھاڑو لیا، اس میں 100 تیلیاں تھیں، بس ان کو چھو دیا جھاڑو سے، قسم پوری ہو گئی۔ تو اس آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم سے بری ہونے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ ہیلہ ہے، یہی تو تدبیر ہے۔ اللہ نے خود جو ہے ہیلہ بتایا، تدبیر بتائی۔ یہ قرآن کی آیت سے ہیلہ شرعی کا ثبوت ہوا۔ اور ایک حدیث سے دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ دونوں بیویاں ہیں، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت سارہ نے قسم کھائی کہ اگر میں ہاجرہ پر قابو پاؤں گی تو ان کا کوئی عضو کاٹوں گی، یہ قسم کھا لی کہ اگر مجھے قابو مل گیا ان کے اوپر تو ان کا کوئی عضو کاٹوں گی، ناک کاٹ دوں گی یا کان کاٹ دوں گی یا ہاتھ کاٹ دوں گی، ایک عضو ان کا کاٹوں گی، یہ قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان دونوں میں صلح کرا دو۔ جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ کہو ابراہیم سے کہ وہ دونوں میں صلح کرا دے، نبی کا گھرانہ ہے، 2 بیویاں آپس میں ناراض ہیں، تو اللہ نے خود جو ہے صلح کے لیے کرانے کے لیے جبریل امی کو بھیج دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں صلح کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے، جبریل امی آئے تھے، صلح ہو گئی۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ صلح ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، بھئی یہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں، ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا تھا، وقتی طور پہ غصہ آیا، جھگڑا ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے قسم سے بری ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے جو قسم کھائی ہے کہ ہاجرہ کا ایک عضو کاٹوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ سارہ کو حکم دے کہ وہ ہاجرہ کے کان چھید دے۔ اس سے پہلے کان چھیدنے کا رواج نہیں تھا، بس کان چھید دے، قسم پوری ہو جائے گی۔ تو یہ حکم ہوا کہ جو ہے ہاجرہ کے کان چھید دے، قسم سے بری ہو جائے گی۔ تو حضرت سارہ نے ایسا ہی کیا اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج بھی شروع ہو گیا، اسی وقت سے۔ تو یہ بھی ایک ہیلہ ہے، یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ ہم نے حدیث آپ کو سنائی تھی بخاری کے حضرت بریرہ کے بارے میں، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے، کنیز ہیں، کہ کہیں سے صدقہ کا گوشت آیا تھا، ان کے لیے آیا تھا، صدقہ کا گوشت تھا، یہ کنیز ہیں، بادی ہیں، اور گوشت جو ہے پک رہا تھا، ہانڈی میں ابل رہا تھا۔ اسی درمیان اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہاں سوکھی روٹی ہے کھانے کو، وہی پیش کر دی، دیجیے کھائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہانڈی پہ گوشت ابل رہا ہے؟ ہانڈی پہ گوشت ابل رہا ہے، ہانڈی میں
چولہے پر اور مجھ کو سوکھی روٹی دے رہی ہو؟ تو عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ گوشت صدقے کا ہے جو بریرہ کو دیا گیا ہے، آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر بریرہ مجھ کو دے دیتی ہے تو بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا. جس نے دیا بریرہ کے لیے صدقہ ہے وہ، اور بریرہ مجھ کو دیتی ہے تو میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا. تو ہیلہ شرعی ایسے تو کیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ فطری کی رقم کسی غریب کو دے دی جاتی ہے، وہ غریب اپنی خوشی سے پھر جو ہے دیتا ہے، تو یہ اب ہدیہ ہو گیا. جیسے مدرسے میں ہے پرنسپل کے حوالے یا ناظم کے حوالے اس نے کر دیا کہ لیجیے ہم نے اس کو مدرسے میں دے دیا، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اب اس پیسے سے تنخواہ دینا بھی جائز ہو گیا، اس پیسے سے عمارت بنانا بھی جائز ہو گیا. یہ ہیلہ شرعی ہے. تو ہیلہ شرعی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. تو ہیلہ شرعی کے طریقے ہی سے آپ اپنے ماں باپ، دادا دادی یا جو بھی عزیز آپ کا فوت ہو گیا ہو اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. آسان طریقہ ہے، کچھ پیسہ خرچ ہوگا، اگر نہ خرچ کرنا چاہیں تو سارا پیسہ ہیلہ شرعی کر کے بچا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک تدبیر کے ذریعے سے اگر آپ کا عزیز قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اس کے ذمے سے نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، روزے ساقط ہو جاتے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے. اللہ تعالی ہم کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاتحہ.